السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا شاید میں جو ہے سال کے اینڈ میں جو ہے وہ نیولی پریڈکشن دوں نئے سال کی، مگر میں نے اب پچھلے سال سے یہ ایک ریت بنا لی ہے کہ فرسٹ ویک آف دا نیو ایئر، یعنی جو بھی اب سیٹرڈے پڑے گا، یہ ظاہر ہے وہ اگلے ہفتے میں ہی پڑے گا، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوں گا، اینول پریڈکشن بھی دوں گا، پلس آپ کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہر زوڈیک سائن کے لیے کیسا رہے گا وہ بھی آپ کو دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے کرم سے اس رب کریم کے کرم سے پنجتن پاک کے صدقے جو نیوز پہ باتیں بولیں، جو ادھر پورے سال میں باتیں کہیں، ان سب باتوں کو دیکھ لیجئے گا اور پچھلے سال سے ان کو میچ کر لیجئے گا کہ جو ایونٹ آپ سے کہے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہو، چاہے انڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے پاکستان کے حوالے سے ہو، چاہے عمران خان کے حوالے سے ہو، چاہے مودی کے حوالے سے ہو، وہ سب باتوں کو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میں نے کب ایک سال پہلے اور پھر مختلف مواقعوں پہ جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پنجتن باغ کے صدقے اس میں سے جو چیزیں ہوئیں۔ اب ظاہر ہے وہ زیادہ لمبی نہیں کر سکتا، اس کو چھوٹے ہی فوٹیج بنانی پڑے گی، انشاءاللہ اس ہفتے کمپائل ہو جائیں گی وہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ مجھے کسی نے ایک سجیشن دی تھی اور مجھے اچھی لگی، انہوں نے کہا آپ جو بتاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ 12 زوڈیک سائن کے لیے ان کے پورے سال کے صدقات بتا دیں تو اس سے ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی، تو ہم جس کا جو سائن ہے وہ اس کے حساب سے اپنے صدقے کر لے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک چیز جو مجھ سے کہی تھی لوگوں نے کہ آج کل جو چل رہا ہے جنگ کے حوالے سے، تو دیکھیں عالم الغیب تو اللہ ہے، لیکن میں نے اس کے ٹائم فریم بنائے میں کہ اس ٹائم فریم سے یہ ہونے کے امکان ہے۔ بولنے کو ابھی بھی بول سکتا ہوں، نہیں تو میں سوچ رہا ہوں نئے سال کے اس پہ بولوں گا تو زیادہ اچھا رہے گا، اور پھر نیوز پہ بھی بولوں گا بہت ساری چیزیں، لیکن اپنے شو پہ میکسیمم جتنا ہوگا وہ میں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بولوں گا۔ لیکن بہرحال ہاں چانسز ہیں، اور یہی دور جو شروع ہوا ہے 22 دسمبر کے بعد سے، یہ سے لے کے ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارچ تک اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، باقی اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس سے پیٹ نہیں پھیرنی چاہیے، پھر وہ اللہ کی یہاں سمجھ لیں کہ اس کے غضب کا شکار ہو گیا اور وہ گیا ایمان سے۔ اگر جنگ سے کوئی یا جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ میں، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور پھر آگے ایک ٹائم فریم آئے گا، یہ رک جائے گا تو پھر آگے ایک اور امکانات بنیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو کٹ ٹو دا پوائنٹ یہ بتاتا ہوں کہ ہر زوڈیک سائن کے لیے ان کے لیے اس سال یعنی 2021 کے اندر کون سے صدقے ان کے لیے مناسب رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل ایریز کے لیے۔ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ریگولرلی آپ نے تقریباً 3 صدقے یہ تو اپنے پلو سے باندھ لیجئے، یہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، چاہے سب اچھا ہو، چاہے کم اچھا ہو، چاہے اللہ نہ کرے چاہے برا ہو، لیکن یہ ضرور کیجئے گا اللہ کے نام پہ۔ نمبر 1، آپ نے ہر جمعرات کے دن یا تو 3 پیلے بیسن کے لڈو وہ اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیے تو کسی کو ہلدی یا شہد خرید کے وہ کسی غریب مسلمان کو دے دیجئے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چنے کی دال، یہ میں آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا کر لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی، یعنی انٹینشن، آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ ایک صدقہ کرنا ہے آپ نے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کر لیجئے۔ دوسرا، اگر سب کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے، جمعرات کے دن۔ دوسرا،
ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پر ضرور صدقہ کیجیے۔ دوسرا، فائنینشیل چیزوں میں رکاوٹ نہ آئے آپ کے، تو اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے ہفتے ہی کے دن آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ 1 پاؤ باجرہ لیں، اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجیے۔ یہ 3 صدقے برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے 2021 میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے لیے بڑے کارآمد رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے، یہ پورے سال کے لیے صدقات جو بتا رہا ہوں، ٹورس برج ثور۔ ثور والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، آپ پہ بھی ہم پہ بھی۔ آپ نے ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، اور پلس تھوڑا سا باجرہ ہفتے ہی کے دن اپنے ہاتھ سے، ویسے روز ڈالیں لیکن ان دنوں میں ضرور ڈالیں، اللہ کے نام پہ ہفتے کے دن تھوڑا سا باجرہ پرندوں کو ڈال دیجیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا تیسرا برج، برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے خاص طور پر ہفتے کے دن کالا چنا، کالی دال، جو واٹ ایور آپ کو اویلیبل ہو، جو بھی چیز اویلیبل ہو، یہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے۔ اور یہ باقاعدگی سے، اور یہ باجرے والا جو میں نے بتایا ہے، یہ بھی ہفتے کے دن لازمی کیجئے۔ اچھا، اب بہت سارے جو لوگ اوورسیز ہیں، جو غیر ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں، وہاں تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ پاکستان میں اپنے کسی رشتہ دار کو کہیں یا کسی عزیز کو کہیں جو واقعی میں آپ کے لیے کرے، جب وہ صدقہ دے اللہ کے نام پہ تو وہ آپ کا نام لے لے، آپ کی والدہ کا نام لے لے کہ فلاں بن فلاں، اور صدقہ فی سبیل اللہ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، پیسے آپ اپنے بھیجیں ان کو تاکہ وہ آپ کے نام سے صدقہ کر سکے۔ جیمنائی والوں کے لیے میں بتا رہا تھا کہ ہفتے کے دن کا صدقہ اور پلس جمعرات کے دن آپ کم از کم 3 پیلے بیسن کے لڈو، یا بیسن کے لڈو مل جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ ملیں تو پھر عام پیلے لڈو جو ہوتے ہیں موتی چور کے، وہ اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیجئے۔ اس کے بعد جیمنائی کے بعد چوتھا ہمارا برج بنتا ہے برج سرطان۔ برج سرطان یعنی کینسر والوں کے لیے۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے لیے سب سے ضروری ہے ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ جو آپ کی استطاعت ہے کالا چنا، کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب مسلمان کو دے دیجئے۔ پلس یہ ایک کام کرنا ہے آپ نے کینسر والوں نے، اور دوسرا آپ نے اتوار کے دن خاص طور پر یہ اگلے 6-7 ماہ میں 1 پاؤ گڑ اللہ کے نام پہ ضرور دے دیجیے گا۔ خواتین و حضرات، ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ کو بقیہ بروج کے حوالے دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہر دفعہ بولتا ہوں، ہر پروگرام میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ بولتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ پھر اپروچ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، فیس بک ہو، ویب سائٹ ہو، کوئی یوٹیوب چینل بنا ہوا ہو، قطعی اپروچ نہ کریں۔ میں جب بناؤں گا اپنا یوٹیوب چینل تو میں یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو، تو وہ سب فیک، جھوٹ اور فراڈ ہے، فراڈ یہ لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ نہ اپروچ کیجیے۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ میرا آفس کا نمبر کیا ہے، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے، پٹی چل رہی ہے عام زبان میں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد کینسر کے بعد ہمارا برج آتا ہے برج اسد۔ تو برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے، لیو والوں کے لیے اس وقت 2 صدقے ان کو لازمی کرنے چاہیے۔ ایک، اتوار کے دن 1 پاؤ گڑ اللہ کے نام پہ دے دیں، آدھا پاؤ دے دیں، اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا گڑ کسی کو غریب کو دے دیں اگر استطاعت نہیں ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ نے ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیجئے۔ پلس اگر ہو سکے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی، گائے ہو، مٹن ہو، اس کی 9 ہڈیاں
اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیجئے۔ اچھا، جہاں میں ہفتے کے دن کہہ رہا ہوں نا کالی دال، کالا چنا، وہاں اس کا ایک آلٹرنیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک روٹی روزانہ اس کو ہفتے کے دن 8 پیس کر کے یہ کبوں کو ڈال دیں۔ یہ بھی بہت بڑی نوست سے انسان کو نجات ملتی ہے بوقت میں اللہ۔ تو لیو والوں کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا یا کالی دال اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیں، پلس تھوڑا سا باجرہ اسی دن ہفتے کے دن اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے یہ۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج، اور ایک میں آپ کو بتاؤں ورگو والوں کے لیے کہ ہر 4 بدھ، یعنی جیسے 1 وینسڈے، 2 وینسڈے، 3 وینسڈے، 4تھا وینسڈے، 5ویں وینسڈے کو اپنے ہاتھ سے 500 گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیا کریں۔ یعنی 4 بدھ کا گیپ آیا تو 5ویں بدھ کو وینسڈے والے دن یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تو ہفتے کے دن کا صدقہ اللہ کے نام پہ کالا چنا، کالی دال، کوئی بھی چیز دے دیجئے۔ دوسرا، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو، زردہ ہوتا ہے، زعفران ہے، شہد ہے، ہلدی ہے، مہنگے آئٹم بھی ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ دینا ہے تو پھر مہنگا اور سستا نہیں دیکھا جاتا، مگر جن کی استطاعت نہیں ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کم سے کم پیلے بیسن کے لڈو آپ دے دیں، یا اگر اور بھی کوئی دینا چاہے یہ دے دیں، اور ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیجئے۔ اور آپ کے لیے میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں تاکہ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے، ہر 5 جمعے چھوڑ کے چھٹے جمعے یعنی 5 فرائیڈے آپ نے گیپ دیا، جو چھٹا فرائیڈے آ رہا ہے اس دن آپ یہ قلاقند مٹھائی جو ہے یہ 1 پاؤ خرید کے معصوم بچوں کو دے دیجئے اللہ کے نام پہ۔ اس کے بعد برج میزان کے بعد، لبرا کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا ایوری تھرسڈے باقاعدگی سے، یہ 2021 کا سال جو چلے گا آپ کے لیے اب چند دن بعد، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ اور آپ کے لیے میں ایک چیز اور کہوں گا، ہر 8 ہفتے چھوڑ کر، یہ میں ایک خاص آپ کو بڑا کام کا یہ بتا رہا ہوں گر، اسکارپیو والوں کے لیے ہر 8 منگل آپ نے گیپ دے دیا، 90 منگل کو، یعنی گن لیں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، آج جیسے اس منگل کو دیا آپ نے تو اس کے بعد آپ 8 منگلوں کے گیپ کے بعد پھر 90 منگل والے جو 9th ٹیوزڈے آ رہا ہے اس دن آپ لال مسور کی دال، گوشت اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے، اور جو میں نے 3 پیلے بیسن کے لڈو جمعرات کے دن بتائے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عقرب یعنی اسکارپیو کے بعد ہمارا ہے 9واں برج، برج قوس، اور قوس یعنی سیجیٹیریس۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر سیٹرڈے والے دن 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پر لازمی صدقہ دیجئے۔ اور یوجلی نہیں بتاتا، لیکن جو یہ کنجنکشن ہوا ہوا ہے سیٹرن اور جوپیٹر کا، اس لیے بول رہا ہوں آپ کے لیے بھی کہ جمعرات کی 2 جمعراتیں چھوڑی، تیسری جمعرات کو آپ نے پیلے بیسن کے لڈو 3 اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہے ٹائم ہمارا یا بریک لے لوں؟ اس کے بعد ہمارا 10واں جو زوڈیک سائن یا برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو کہوں گا آپ نے تو لازمی ایوری سیٹرڈے آپ نے اللہ کے نام پہ 1 پاؤ چنا کالا چنا یا کالی دال اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، اور ہر جمعرات کو
3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پر کسی بھی غریب کو لازمی دیں آپ۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج، جس کا جو کہ ہے اپنا برج دل یعنی ایکوریس، اس کے لیے میں یہ کہوں گا ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ کے نام پہ دیں، اور ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ لازمی دیجیے۔ آپ ایکوریس والوں کو خاص طور پہ میں یہ بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں، آپ نے لازمی دینے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ مہربان ہے، آپ کے لیے سب سے بہتر صدقہ یہ کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، کسی بھوکے کو کھانا دے دیجئے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، ایک بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ چاہیں تو ہر جمعرات کے دن مچھلی، فش، اگر استطاعت اللہ نے دیے، خرید کے کسی غریب کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے دے دیجئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کیا کرم نوازیاں کرتا ہے۔ یہ میں اساتذہوں کی چیزیں بتا رہا ہوں، استادوں کی، یہ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں لوگوں نے مجھے اچھا لگا یہ پروپوزل کہ پورے سال کے لیے بتا دیں تاکہ ہر آدمی کر سکے اور پہلے سے ان ایڈوانس کر لے۔ یہ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو آپ کو اور کچھ کام کی بات بتا۔ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دیکھیں بار بار بولتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ نہ میرا کوئی چینل ہے، نہ کوئی میری ویب سائٹ ہے، نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے، سب فیک، جھوٹ، فراڈ ہے، اس پہ نہ اپروچ کیجیے گا۔ اور پروگرام کے اینڈ میں بتاتا ہوں کہ میرا آفس کہاں ہے۔ اچھا یہ تو میں نے 12 بروج کے صدقے بتائے۔ ایک میں آپ کو، یہ تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اور قرآن پاک کچھ نہ کچھ تو سب مسلمان کو حفظ ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب منکر و نکیر سے ملاقات ہوگی قبر کے اندر، تو وہ جو آپ کو قرآن یاد ہوگا یا جو آپ کے ذہن میں یادداشت میں محفوظ ہوگا، تو اس وقت وہ آپ کے لیے بڑا کام، ابھی لوگوں کو شاید اتنا نہ اندازہ ہو اس کے ویٹ کا، لیکن یہ کہ قبر کے اندر جانے کے بعد وہ تو کیا ہوتا ہے رب کو معلوم ہے، لیکن جہاں تک ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہیں، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو بفرمان آقا سیدنا مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے، دنیا کا لفظ نہیں استعمال کیا آپ نے، کہا کائنات کے ہر تالے کی چابی اللہ تعالیٰ نے استغفار میں پنہا کر رکھی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، یہ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مثلا میں نے شاید بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک آیا آدمی قرض کے لیے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھ۔ ایک دفعہ آدمی شادی کے لیے آیا، آپ نے کہا استغفار پڑھ۔ کوئی آیا مرض کے لیے، آپ نے کہا استغفار پڑھ۔ تو آپ کی محفل میں کوئی صاحب تھے، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہر ایک کو ایک چیز کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا، علی ابن ابی طالب، استغفار کے، جب میں سفر معراج پہ گیا تو میں نے استغفار کو تمہیں میں بتا رہا ہوں، استغفار کے اندر اللہ نے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں دنیا میں جو پیدا کیے ہیں رب کے حکم سے ہوئے، ان کا حل اللہ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو استغفار پڑھنی چاہیے، اور وہ پوری استغفر، لوگ خالی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ثواب تو یقیناً وہ بھی دے گی، لیکن مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، جب انسان پڑھتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وہی ہاں آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مصیبت کو یہ نہ کہے کہ تو کتنی بڑی ہے یا تو کتنی سخت ہے، بلکہ مصیبت سے یہ کہے کہ تیرا رب سب سے بلند و بالا ہے۔ تو جس کا رب پہ ایمان ہے، جس کا اللہ پہ ایمان ہے،
اس کے لیے تو کائنات کی کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، دیکھیں یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ انسان اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کہ ہم یہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو تو وہ ہمارے فرائض پورے ہو گئے. نہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ملک کے بھی حقوق ہیں، عوام کے بھی حقوق ہیں، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بنا رکھے ہیں. اور آج جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج کی جو اسلامی امہ جو تکالیف میں، وہی پھر میں اپنے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہاں کوٹ کروں گا کہ جب آپ نے فرمایا تھا زمانہ آخر میں میری امت کو غیر اقوام اس طرح کھائیں گی جیسے بھوکے کھانے پہ آتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، اس سے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے. تو پھر کیوں ایسا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہن یہ ہوتا ہے کہ ہندی میں وہن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہاں وہن کا مطلب دنیا سے، اردو میں دنیا سے رغبت، عربی اردو کے حوالے سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے یعنی بے اعتنائی یا رخ موڑ لینا اور دنیا کی چاہ میں غرق ہو جانا. جو آپ فی زمانہ دیکھ رہے ہیں نا، امہ کا میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ چینل کی بھی کچھ پابندیاں اور کچھ ان کے بھی ایک اخلاقی فرائض ہوتے ہیں، نام لوں ملکوں کا مناسب نہیں لگتا. تو اس وجہ سے، اور جب انسان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ دھماکہ کر دوں، میں کسی مسجد میں پھٹ جاؤں، میں کسی امام بارگاہ میں پھٹ جاؤں، میں مظلوموں کو نہ. یہ جہاد قطعی طور پہ نہیں ہے. ایک تو نفس کا جہاد ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ جہاد اب آج کل آپ دیکھیں، سب سے بڑا، آپ بہت سو کالڈ جو لبرل بنتے ہیں نا، لیکن سب سے بڑا جہاد تو یہ کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پاؤ. وہ تو ہے. اور وہ جہاد جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اس کو پیچھے کر دو. یہ پیچھے کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے آدمی. یاد کر لیجئے، جب تک اسلام کے فالوورز میں یہ چیز موجود تھی، ہم پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، میرے ملک پہ یہ وقت آنے کے امکانات ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے، جو میں زمینی امکانات ہیں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو اگر یہ موقع ہے تو ہمیں ہر لحاظ سے، اپنے مال، اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے. وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. اور یہ پاکستانی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت خوبی رکھی ہے. تو خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اگلا ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ پریڈکشن ہوں گی پوری سالانہ. آپ سے ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ فیس بک انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. آپ کا ٹکر بھی چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، پٹی جہاں پہ لکھا ہوا ہے. مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میں بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے. اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں. وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی. آج نہ کال کیجیے گا، آج آفس بند ہوتا ہے سنڈے. تو وہاں کا نمبر ہے 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685021. اور جو اوورسیز لوگ بیرون ملک سے مجھے فون پہ کال کریں، دوپہر کے 2:30 سے لے کے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو اوورسیز کریں تو وہ میرے اسسٹنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمایوں صاحب کو ایک نظر دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، خصوصاً پاکستانی قوم پر، اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاشی، دفاعی، حربی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کو مضبوط بنا، اس کے اداروں کو مضبوط کر، اس کے محب وطن لوگ جو ان پہ اپنا کرم کر، اور جو اس کا برا چاہتے ہیں ان پہ اپنی اللہ تعالیٰ، میں تو یہی کہوں گا، قہریت کے ساتھ ان پہ اپنا قہر ڈھا انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو.
اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئی سالانہ پریڈکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.